نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جیسا کہ ہم کر رہے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور سعادت بھی حاصل لے رہے ہیں، یہ ہمیں سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سننا یہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ تو آج ہم جو معجزے کے بارے میں جانیں گے، وہ معجزہ پڑھیں گے، وہ ہے 24واں معجزہ، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت۔ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا لیتے ہیں درود پاک کی شکل میں۔ تو آئیے سب مل کر میرے ساتھ درود کا نذرانہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ باوجود اس کے کہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا میں تشریف آوری کی خبر دیتے رہے، مگر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء پاک کی حفاظت کا مکمل اہتمام کیا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں مقرر کردہ اسماء کو لوگوں کے رکھنے سے روک کے رکھا، چنانچہ کسی کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ ناموں کی حفاظت کے سلسلے میں یہاں تک اہتمام ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے اور آباء و اجداد کے ناموں کو بھی کوئی نام ایسا نہ آنے پائے کہ جو کفر و شرک کی گندگی کا نشان یا علامت کے لیے ہو۔ عرب کی فضا میں شرک اور بت پرستی گھلی ہوئی تھی، وہ اپنی اولادوں اور قبیلوں کے جو نام رکھتے تھے وہ یا تو مشرکانہ ہوتے یا کسی مکروہ اشیاء پر رکھے جاتے یا پھر بے معنی ہوتے، مثلا عبدالدار یعنی آستانے کا غلام، عبدالشمس یعنی سورج کا غلام، عبدالعزیٰ یعنی عزیٰ دیوی کا غلام، عبدالود یعنی دیوتا کا غلام، حرب یعنی لڑائی، لعب یعنی شعلہ، شداد یعنی تند خو، غرض کہ نہ اسم کی تمیز اور نہ ہی مسمہ کا خیال، اس لیے عورتوں کے نام بھی جہالت کا عنوان تھے، مثلا خنسا چپٹی ناک والی، آسیہ نافرمان باجا، خاکالودہ، انیزہ پہاڑی بکری وغیرہ۔ یہ سارے نام جو تھے وہ کفر و شرک اور جہالت کی نشانیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، یعنی شان کریمی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم دیکھیے کہ جس طرح اپنے محبوب پاک کے نام کی حفاظت کی، اسی طرح اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ، خاندان اور اجداد کے ناموں کی بھی اتنی ہی احتیاط رکھی کہ کل کفار اور یہود کسی بھی نام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں مکروہ بتا کر طعنہ زنی نہ کر سکیں۔ اسی کے واسطے انہی کے ناموں کی بھی حفاظت فرمائی اور یہ اہتمام فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نام نہ رکھنے پائے جو ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی اور ان کی دل آزاری کا سبب بن سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ ددیال بنو ہاشم یعنی حاجیوں کے خدمت گزار، یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددیال ہیں، یعنی بنو ہاشم یعنی حاجیوں کے خدمت گزار۔ ننیال بنو زہرہ یعنی غنچوں والے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ کا قبیلہ بنو سعد یعنی نیک بختی والے، یعنی ان تمام اسماء مبارک میں بندگی، شرافت، بزرگی، امن، بخششیت، حلم، برکت، سلامتی، شجاعت،
شجاعت یعنی اعلیٰ اخلاق، نیک بختی اور خدمت جیسے اوصاف نمایاں ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے اور خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو ناموں کی شکل دے کر پھیلا دیا تھا، پھر ان ناموں کو سمیٹ کر یکجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز بنا دیا۔ یہ سب اللہ جل شانہ کی مشیت کے تحت ہی ہوا۔ میرے آقا و مولا کے خاندان کے اسماء مبارک عرب کے جاہلانہ اور بت پرستانہ ناموں کے مقابلے میں اسی طرح خوبیوں اور وصف سے روشن و ممتاز ہیں، جیسے کہ پتھروں میں ہیرے اور جواہرات، جیسے کہ کانٹوں میں گلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بھی جو ہیں وہ بھی اعلیٰ نسب اور اعلیٰ یعنی اوصاف کے مالک ہیں۔ تو مجھے یقین اس بات کا ہے کہ اس موضوع کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو جاگی ہی ہے۔ ان کے خاندان، ان کے ننیال، ان کے ددیال اور ان کی جو دائیا کا خاندان ہے، ان کے متعلق بھی ہمیں کافی معلومات بھی ملی اور دل میں عظمت، احترام اور ان سے محبت بھی انشاءاللہ جاگی ہے اور پیدا ہوئی ہے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ میرا رب مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے، ان کی عظمت، ان کی شان کو اپنے دل میں نور بن کر اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔